نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہر بندے کو چاہیے کہ دعا کرے۔ یہ دعا جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کو سمجھتا ہے کہ وہ میری ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان دعا نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں، تو یاد رکھو وہ اللہ کو مانتا نہیں، کیونکہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے، ہر انسان ضرورت مند ہے، اور ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان اللہ کو مانتا نہیں ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ علماء نے دعا کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک ہے دعائے عبادت، ایک ہے دعائے سوال۔ ایک ہے دعائے سوال، یہ جو ہے ہر بندہ جب انسان کو پریشانی آتی ہے تو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے اللہ سے سوال کرتا ہے، جب انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ سے سوال کرتا ہے، ہر چیز اپنی ضرورت کا سوال اللہ سے کرتا ہے۔ یہ سوال ہر انسان کرتا ہے، یہ دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک ہے دعائے عبادت، یہ دعائے عبادت سمجھ کے کی جائے۔ آپ کو ضرورت ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی آپ اللہ سے دعا کریں گے اور اس دعا میں اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی سب بیان کریں گے۔ یا آپ کو ضرورت نہیں ہے دعا مانگنے کی، یا آپ کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر بھی اس انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دعا جہاں ضرورت ہے وہاں عبادت بھی ہے، لہذا دعا کو عبادت سمجھ کر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرنا اور اللہ رب العالمین سے پوچھنا چاہیے۔ دعا اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جب کبھی انسان سے مانگتے ہیں، ایک انسان سے مانگو تو پہلی مرتبہ خوشی سے دے دیتا ہے، دوسری مرتبہ مانگو تو تھوڑا ہچکچاتا ہے پھر دے دیتا ہے، اور تیسری بار سے وہ منع کرنے لگتا ہے۔ انسان کے پاس جب بار بار مانگتے ہیں تو اسے پسند نہیں، اور وہی اللہ سے مانگو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں مانگتا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتا ہے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو کوئی بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان پر غصہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہوتا ہے جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ خود قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي۔ جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے استفسار کرتا ہے، اللہ سے بھیک مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اگر تم اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ سے مانگنے سے تم دور رہو گے، تم اللہ سے مانگنے سے کترانے لگو گے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب تمہیں نارے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
کتنی خطرناک بات کہی اللہ تعالیٰ نے. جو اللہ سے نہیں مانگتا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالتا ہے. تو معلوم ہوا اللہ سے مانگنا ہے, اللہ سے نہیں مانگنے والا جہنمی انسان ہے, اللہ تعالیٰ اسے عنقریب جہنم میں ڈال دے گا. تو اللہ سے پکارو, اللہ سے مدد مانگو, اللہ سے استفسار کرو, اللہ سے سوال کرو, جو تمہاری حاجتیں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کریں تو کیسے کرنا چاہیے. دعا کرتے ہیں تو ہمارا یقین, ہمارا ایمان کیسے ہو. کہا گیا جب تم دعا کرتے ہو تو پورے یقین کے ساتھ کرو, میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ اسے ضرور قبول کرے گا, ضرور میری دعاؤں کو سنے گا, ضرور میری دعاؤں کا جواب دے گا. یہ پورا یقین رکھ کر دعا کرنا چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون فی الاجابہ, کہ تم پورے عزم و یقین کے ساتھ, پورے ارادے کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا, میری دعاؤں کا جواب دے گا, میری دعاؤں کو ضرور سنے گا. جب تمہارا ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اب بہت ساری جگہ پر باتیں آتی ہیں, تم فلاں وقت میں دعا کرو اللہ ضرور دعا قبول کرے گا, فلاں دعا پڑھ کے دعا کرو اللہ ضرور قبول کرے گا. ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں, مولوی صاحب بولے یہ وقت میں دعا کرو اللہ ضرور دعا قبول کرے گا. دیکھیں گے آزما کو مولوی صاحب کی بات سچی ہے کہ نہیں ہے. یہ دعا یاد کر لو, اس دعا کرنے کے بعد تمہاری دعا جو مراد مانگنا ہے مانگ لو, اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. مولوی صاحب بولے لکھ کو دیو جی, مولوی صاحب تمہیں کوئی سی دعا بولے, لکھ کر دیے. وہ دعا یاد کر کے پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد دعائیں مانگتا ہے, اس وجہ سے کہ وہ آزماتا ہے کہ مولوی صاحب جو دعا بولے اس میں پاور ہے کہ نہیں ہے. تو یاد رکھو ایسی دعائیں قبول نہیں کی جاتی. جو اللہ کو آزمانا چاہتا ہے, جو اللہ کو آزمانے کے لیے دعا کرتا ہے, ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی, بلکہ پورے عزم کے ساتھ, پورے ارادے کے ساتھ, پورے حوصلے کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ دعا کرے کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں اللہ میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا. پھر اس کے بعد دعا کی حقیقت اور دعا کی روح, یہ جب تک دونوں چیزیں نہیں رہیں گی نا اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. دعا کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے, دعا ہی اصل عبادت ہے. مین جو عبادت ہے, مغز جو ہے وہ دعا ہے. دعا کو عبادت سمجھو, دعا کو عبادت سمجھ کے دعا کرو, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. جب تک آپ عبادت نہیں سمجھیں گے, یہ عبادت دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے, جب تک تمہارے دل میں یقین نہیں رہے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اور دوسری چیز, دعا میں انکساری, عاجزی, تضرع, خوف ہونا چاہیے. اللہ سے امید بھی ہو, اللہ سے خوف بھی ہو, اللہ تضرع بھی ہو, عاجزی ہو, انکساری ہو, یہ بھی دعا میں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دو, اللہ کے حوالے کر دو. اللہ کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تو فقیر ہیں اللہ کے سامنے. جو کچھ ہے اللہ بادشاہ ہے, اللہ غنی ہے, اللہ شہنشاہ ہے, وہی سب کو دینے والا ہے, وہی سب کو نوازنے والا ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے, مدین کو آئے, دیکھتے کیا ہے کہ وہاں کنواں ہے, کنویں میں لوگ پانی پلا رہے ہیں, کنویں میں اپنے جانوروں کو لا کر پانی پلا رہے ہیں, اور دو لڑکیاں کنارے کھڑی ہوئی ہیں, وہ شرم کے مارے, حیا کے مارے بازو کھڑی ہوئی ہیں, وہ آگے بڑھ کر نہیں آ رہی کیونکہ مرد ہیں وہاں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر خاموش کھڑے ہوئے تھے. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, سیدھے گئے, ان کی بکریوں کو لائے اور لا کر پانی پلا کر ان کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد جو مدین سے مصر سے آئے تھے کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا, کوئی ان کو کھلانے والا نہیں, کوئی ان کو پلانے والا نہیں انسان, کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا تک نہیں تھا کہ تم کون ہو.
ایسے موقع پر انہوں نے ایک نیکی کی. نیکی کرنے کے بعد انہوں نے کہا ربی بما انزلت الی من خیر فقیر, ربی بما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ جو بھی بھلائی مجھ پر نازل کر دے میں اس کا فقیر ہوں, میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں. جو تو بھلائی نازل کر دے اس بھلائی کا میں محتاج ہوں, اس بھلائی کا میں ضرورت مند ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. اس دعا میں دیکھیے کیا تضرع ہے, کیا خوف ہے, اللہ سے کیا امید ہے. وہ خود غریب کی حالت میں ہیں, وہ خود فقیر کی حالت میں ہیں, اور اللہ سے جب مانگ رہے ہیں تو خود کہہ رہے ہیں ربی بما انزلت الی من خیر فقیر, جو میری طرف تو بھلائی نازل کر دے, خیر نازل کر دے, میں اس کا فقیر ہوں, میں اس کا محتاج ہوں, اس کا ضرورت مند ہوں. کیسے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو فقیر بنا دیتے ہیں, کیسے عاجزی ہے, کیسی انکساری ہے, کیسے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنے کا انداز ہے. دیکھیے ہمیں بھی چاہیے دعا کو عبادت اور تضرع خوف کے ساتھ, اللہ سے امید کے ساتھ, اور اللہ کے سامنے عاجز و انکساری ہو کر تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے, تب جا کر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے ذرا اس بات سے اندازہ لگاؤ. اللہ تبارک و تعالی فرعون کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں. کون تھی؟ مفسرین نے کہا کہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی. وہ فرعون بڑا ظالم تھا, بڑا جابر تھا. وہ موسیٰ بنی اسرائیل کی قوم کو, نسل کو ختم کرنا چاہتا تھا. معصوم دودھ پیتے بچوں کو لے کر قتل کر دیتا تھا, اور ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا لیتا تھا. پورے بنی اسرائیل پہ اس کا قبضہ تھا, سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا, جیسے چاہے مارتا تھا, جانوروں کی طرح پیٹتا تھا. بڑا ظالم تھا, دنیا کا سب سے بڑا ظالم, دنیا کا سب سے بڑا جابر, دنیا کا سب سے بڑا سفاک, دنیا کا سب سے بڑا خون ریز, دنیا کا سب سے بڑا قاتل, معصوم بچوں تک قتل کرنے والا انسان. اس کی بیوی بڑی اللہ والی تھی. اللہ اس کی بیوی بڑی نیک تھی, بڑی صالح تھی. وہ عبادتیں کرتی تھی, وہ نمازیں پڑھتی تھی, وہ دوسری عبادتیں اور ریاضتیں کرتی تھی, ساری عبادتیں کرتی تھی. وہ فرعون سے چھپ کر ہر عبادت کرتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری زندگی میں, اس کی ساری عبادتوں میں, اس کی ساری تقوی پرہیزگاری میں اگر کوئی چیز ذکر کیا ہے تو ساری عبادتوں کو چھوڑ کر صرف ایک چیز کا ذکر کیا ہے, وہ دعا. اللہ اکبر. صرف ایک دعا کا اس کا ذکر کیا ہے. کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اس آسیہ نے کہا اے اللہ رب ابن لی عندک بیتا, میرے لیے ایک گھر بنا دے, تیرے پاس ایک گھر بنا دے. عندک بیتا فی الجنہ, جنت میں تیرے پاس ایک میرے لیے محل بنا دے, ایک جنت میں گھر بنا دے. سبحان اللہ. یہ جو دعا کی آسیہ نے, اللہ ساری عبادتوں کو چھوڑ کر صرف دعا کو ذکر کیا ہے, تو سوچ کر دیکھو عبادتوں میں دعا کا کتنا بڑا مقام ہے, دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے. لہذا دعا کو اپنی زندگی میں لازم بنا لو, ہر ہمیشہ دعائیں کرو. تمہاری ضرورت ہو یا نہ ہو, اللہ سے مانگنا ہی مانگنا ہے آپ کو. اس بات کا خاص خیال رکھیں. اور حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا کچھ انداز, کچھ سلیقہ, کچھ آداب ذکر کیے ہیں. یہ ہمیں آداب کہاں ملتے ہیں, دعا کرنے کا سلیقہ کہاں ملتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا ہے. پیارے نبی علیہ وسلم کے احادیث میں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے. ہمیں چاہیے کہ دعا کرنے کا سب سے پہلے سلیقہ معلوم کریں, دعا کرنے کا ادب کیسے ہو وہ معلوم کریں. سب سے پہلا ادب, سب سے پہلا سلیقہ یہ ہے کہ اس بات کی اجازت تو ہے کہ تم اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہو. آپ کی زبان اردو ہے, آپ اردو میں دعا کیجئے, جائز ہے. آپ کنڑ بولتے ہو, کنڑ میں دعا کیجئے, جائز ہے. آپ انگلش بولتے ہو, انگلش میں دعا کیجئے, جائز ہے.
तेलुगु बोलते हो, तेलुगु में दुआ करो, जायज है। तमिल बोलते हो, तमिल में दुआ करो, जायज है। लेकिन जायज होने के साथ साथ अफजल ये है कि दुआए मसनूना को तुम इस्तेमाल करो। मसनून दुआओं को तुम अपनी दुआओं में ला लो। ये दुआ का सबसे बड़ा अदब, दुआ का सबसे बड़ा सलीका है। दुआ मसनून क्या है? वो अल्फाज, वो दुआएं जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान से दुआ की। अगर अंबिया ने जो दुआ की है उसको कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने प्रूफ के तौर पर नकल किया। अगर उन दुआओं को याद कर लेंगे, अगर उन अल्फाज को अल्लाह के सामने रखो, वो दुआ का अदब भी आ जाएगा, दुआ का सलीका भी आ जाएगा। जो तुम घंटों पूछते हो वो सेकंडों में पूछ सकते हो। अल्लाह की इज्जत भी होगी, एहतराम भी होगा। क्यों उर्दू में एहतराम नहीं हो सकता? अपनी लैंग्वेज में दुआ करेंगे तो क्या गलतियां हो जाएंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। इंसान जब कभी अपनी जबान में दुआ करता है, अपने तरीके से दुआ करता है, तो उससे गलती होने के चांसेस है, गलती होने के इम्कानात हैं। कैसे? आइए देखते हैं। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान के बारे में, एक सहाबी के बारे में सुना कि वो बहुत बीमार हो चुका है, वो अब इंतकाल होने वाला है। फौरन अल्लाह के नबी सल्लम उसके पास गए। देखते क्या है कि वो इंसान पूरा गल चुका है, पूरा जिर चुका है, यहां तक कि चूजा हो चुके हैं। कोई जिस्म में गोश्त पोस्ट नहीं, सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। बड़ा आदमी छोटा बच्चा बन गया। आप भी बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि जब बीमारी हद से ज्यादा हो जाती है, जिस्म गलने लगता है, पूरा गोश्त खत्म होता है, मासूम बच्चे की तरह उठा ले सकते हैं। एक चूजे की तरह हो गए थे वो सहाबी। पूछे अल्लाह के नबी, मेरे सहाबी, तुमने अल्लाह से कोई दुआ की थी क्या? अल्लाह से कुछ मांगा था क्या? कहने लगे, हाँ अल्लाह के नबी, मैंने अल्लाह से मांगा था। कहा क्या मांगे? कहने लगे कि मैं अल्लाह से कहा, अल्लाह अगर आखिरत में मेरा कोई अजाब है तो दुनिया में मुझे अजाब दे दो। आखिरत में मेरा कोई अजाब रखा है, मेरे हक में आखिरत में कोई अजाब देने वाला है, वो अजाब भी इस दुनिया में दे, लेकिन आखिरत में मत दे। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के बंदे इस तरह दुआ क्यों करते हो? दुआ का तरीका नहीं है, बस तुम इतना दुआ करते तो काफी था, अच्छा था। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया, मुझे दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब कर दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, जो दुनिया में अच्छाइयां हैं वो सब मुझे दे दे, और आखिरत में जो भलाइयां हैं वो सब मुझे दे दे। वक़िना अज़ाबन्नार, और नारे जहन्नम से मुझे आजाद कर दे। अल्लाह अकबर। एक लाइन है, एक जुमला है। अगर ये दुआ याद कर लिए, तुम्हें दुनिया की हर बुराई से दूर, हर भलाई तुम्हारे करीब, और आखिरत की सारी बलाएं दूर, और सारी अच्छाइयां तुम्हारे पास। वक़िना अज़ाबन्नार, और नारे जहन्नम से आजाद दिला, आजाद कर दे। और नारे जहन्नम से आजादी मिल गई तो फिर ठिकाना कौन सा है? सीधा जन्नत। तो कितनी अच्छी दुआ, ये दुआ कर लेते, तुम्हारी दुआओं का ये नतीजा। अल्लाह अकबर। देखिए, इंसान दुआ करने में बहुत गलतियां कर देता है। जब अपनी तरफ से दुआएं करता है, अपने अल्फाज से, अपने अंदाज में मांगता है, तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसी तरह एक सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रदियल्लाहु अन्हु, उनका बेटा बैठकर दुआएं कर रहा था। बैठकर दुआ करते हुए एक दुआ मांगने लगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल क़स्रल अबयद अन यमीनिल जन्नह। क्या दुआ किया? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल क़स्र, कि कहा, अय अल्लाह, मैं तुझे जन्नत में एक महल का सवाल करता हूं, जन्नत में एक महल का सवाल करता हूं। वो महल कैसा हो? सफेद हो, क़स्रल अबयद, सफेद महल हो, यमीनिल जन्नह, और वो जन्नत के दाएं हिस्से में हो, राइट साइड में हो। इस तरह उसने दुआ मांगी। उनके बाप अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल ने कहा, बेटे ये दुआ क्या मांग रहे हो? जन्नत मांग लिए तो काफी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, जन्नत मांग लो, जन्नत मिल गई तो सब कुछ मिल गया तुम्हें।
وہ کیوں سوال کرتے ہو جنت دے، جنت میں ایک محل دے اور محل کا رنگ سفید ہو اور وہ جنت کے دائیں جانب ہو، رائٹ سائڈ ہو، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ غلو ہے۔ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت دعا میں اور طہارت میں غلو کرے گی۔ کیا فرمایا؟ لَتَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامًا يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ، کہ میری قوم، میری امت ایسی پیدا ہوگی، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ، دعا میں اور وضو میں طہارت میں غلو کرنے والے ہوں گے۔ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ، غلو کیا مطلب؟ غلو کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ آج بہت سارے لوگ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح غلو کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے غلو دعا میں اس طرح کا مانگنا کہ اللہ سے ڈائریکٹ جنت کا سوال کر دیا تو کافی ہے، جہنم سے بچا لیے گئے تو کافی ہے، لیکن اس طرح بڑا چڑھا کر جنت مجھے وہ عطا کر، یہ عطا کر، وہاں مجھے رکھنا، یہاں میں ان کے یہ تمام چیزیں غلو میں شمار ہے۔ اور دوسرا غلو یہ ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں دعا کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں دعا کرے، بڑا اللہ والا، بڑا ولی و انسان، لمبی لمبی دعائیں کہیں ثابت نہیں ہے۔ لمبی لمبی دعائیں کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیے ہیں، بڑے عین موقع پر، جنگوں کے موقع پر اس طرح کے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ دیکھیں گے نا لمبی لمبی دعائیں، گھنٹے گھنٹے دعائیں کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جامعیت پسند ہے۔ آپ اللہ کو لمبی تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ میرے گھر کی پریشانیاں ہیں، میرے بیٹے کو فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرا بیٹا بیمار ہو چکا ہے، اسے مجھے ہاسپٹل میں دکھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، میری بیوی ذرا ایسی ہے، ذرا اس کے لیے ہدایت کی توفیق دے، میرا گھر کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میرے قرض کا مسئلہ ہے، یہ سب لمبا سنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے کہو اللہ میں پریشانی میں گھر چکا ہوں، اے اللہ میری پریشانی کو دور کر دے، شارٹ کٹ۔ اللہ کو جتنا مختصر انداز میں بولیں گے اتنا اللہ کو پسند ہے۔ انبیاء کی جتنی بھی دعائیں ہیں نا آپ پڑھ کر دیکھیے، مختصر سے مختصر ہوتی، کوئی لمبی دعائیں نہیں، بڑی شارٹ دعائیں ہوتی تھی۔ میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا۔ تو مختصر دعا کرنا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرنا، یہ دعا میں غلو ہے، دعا میں بڑا چڑھاؤ ہے، یہ اللہ کے سامنے بڑی لمبی شکایتیں رکھنا، یہ اللہ کو کوئی خاص پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ والطہور، اور طہارت میں غلو کرتے ہیں۔ طہارت میں غلو آپ دیکھے ہوں گے کچھ لوگوں کو، وضو جب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا پوری ٹینکی ختم ہو جائے گی، ان کا وضو ختم نہیں ہوتا، گھنٹوں گھنٹوں وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تسلی نہیں ان کو، شک، شاید ابھی وضو ہوا نہیں میرا، شاید یہاں سکا ہو گیا تھا، شاید یہاں پانی نہیں پہنچا ہوگا، شاید میں یہ بھول گیا، میں اب منہ دھویا نہیں تھا۔ انسان کو بار بار شک آنا، تسلی نہیں ہونا، وضو کرنے کے بعد شاید میں پاک نہیں ہوا، طہارت کو چلے گئے، پیشاب کو چلے گئے، پانی ڈال لیے، سب ہوا، شاید خطرے پڑے رہیں گا، شاید اچھلے رہیں گا، یقین نہیں، صرف شک کی بنیاد پر پھر دھونا، کپڑے بدلا تو یہ کرنا، نہانے کے لیے گیا ملک حیات کی طرح گھنٹوں گھنٹوں نہاتے رہنا، پورا صابن ختم ہونے تک نہانا، پوری بالٹی ختم ہونے تک نہانا، یہ سب طریقہ کیا ہے؟ یعتدون فی الطہور والدعاء، یہ پاکی صفائی کے معاملے میں غلو کرتے ہیں، زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں، ان کو یقین نہیں ہوتا یہ غلو کرنا یہ میری امت کے اندر پایا جائے گا۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بیٹے میرے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو طہارت میں اور دعا میں غلو کرنے والے ہوں گے، مجھے وہی چیز نظر آ رہی ہے، لہذا تم ایسی دعا مت کرو، بس اللہ سے جنت کا سوال کرو اور نار جہنم سے بچنے کی دعا کرو، بس اتنی بات انہوں نے سمجھائی۔ تو اس سے معلوم ہوا اپنی جانب سے اپنے انداز سے دعائیں کرنے گئے تو کچھ نہ کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں، بڑی امت کا فکر، امت کی بڑی فکر رہتی ہے ان کو، امت کا بڑا جذبہ کیا ہے؟ اے اللہ پوری دنیا کو ہدایت دے، اے اللہ پوری دنیا سدھر جائے، پوری دنیا سمجھ جائے، پوری دنیا مسلمان ہو جائے، پوری دنیا تیرا فرما بردار ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے، نہیں ہو سکتا۔ جب تک حق ہے پیچھے باطل ہے، حق جب کھڑا ہوگا باطل پیچھے رہے گا،
باطل آئے گا، باطل وار کرے گا اور حق اس کا مقابلہ کرے گا. یہ قیامت تک رہنے والی چیز ہے. یہ سب ناممکن چیزیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کا قانون ہے، دستور ہے. اب خواہ ایسی دعائیں نہ کریں جو اللہ کا قانون بن چکا ہے. پوری امت سدھر نہیں سکتی، پوری امت ہدایت پہ آ نہیں سکتی، پوری قوم سنبھل نہیں سکتی. لہذا آپ خواہ ایسا درد لے کر ایسی دعائیں نہ کریں جو اللہ کے قانون کو توڑنے والی بات کریں، آپ قانون سے بغاوت کرنے والی دعائیں کریں. لہذا آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ ہمارے سارے مسلمانوں کو توفیق دے، ہدایت دے. اب جس طرح ہمارے مسلمانوں کو پوری طرح اکٹھا ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق دے. اے اللہ ہماری مسجدیں خالی ہوتی جا رہے ہیں، جمع ہونے کی توفیق دے. اے اللہ ہم نے اتنی بڑی مسجد بنائی ہے، آباد کرنے کی توفیق دے. آپ دعا کیجئے، جو ہو سکتا ہے وہ کیجئے. خواہ بخواہ پوری دنیا پہ دعا کرنا اس طرح کا یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت سے دعا ہوتی تھی، جو زیادہ دعا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں کثرت سے دعا اگر کوئی کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کثرت سے کرتے تھے، اس لیے کہ دنیا آخرت سب آ گئی، اس میں دوسری کوئی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی طواف کرتے نا، ہر چکر میں یہی دعا پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مختصر سی دعا کو معمول بنا لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، میں اور آپ ان کی امتی ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، پھر یہ دعا چھوڑ کر دوسری دعاؤں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو یاد کر لو ان دعاؤں کو، ان دعاؤں کو یاد کرو، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہوگی. اللہ کا ادب رہے گا، دعا کا ادب رہے گا، دعا کا سلیقہ رہے گا، تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی. وہ دعائیں تم کر رہے ہو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح دعا کرو. تو جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ دعا کریں گے، نبی کے طریقے سے آپ دعا کریں گے، تو پھر دعا کا رد ہونے کا چانس ہی نہیں، دعا میں غلطی ہونے کا چانس ہی نہیں، دعا میں گستاخی ہونے کا چانس ہی نہیں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسی دعا کریں. اسی طرح حاضرین، پیغمبروں کی بھی اگر دعائیں دیکھیں گے نا، سبحان اللہ، مثالیں دے رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں کیے نا، ان دعاؤں کو یاد کرو. دعاؤں میں ادب ہے، دعاؤں میں جامعت مختصر ہے اور سلیقہ ہے، اور بڑی بڑی دعائیں ہیں جو آپ چاہ کر بھی ایسی دعائیں نہیں کر سکتے. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کام ہے جو ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ایسے ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے بھی دعا ہمارے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ دعا کو نقل کیا ہے. کون سی دعا؟ دعائے زکریا ہے. دعائے زکریا ہے. کیا ہے؟ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے. جب دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر بے موسم پھل ہے، جو ان سیزن ہے، اور جس کا پھلوں کا سیزن نہیں ہے، وہ پھل ان کے پاس نظر آئے. تو انہوں نے فوراً سوال کیے، انا لکی ھذا، یہ ساری چیزیں تمہیں کہاں سے آ گئی؟ جب کہ ان پھلوں کا موسم نہیں ہے، کسی کے پاس یہ پھل موجود نہیں، پھر تمہارے پاس آئے کہاں سے؟ مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ بے موسم اللہ تعالیٰ پھل دنیا میں دے سکتا ہے، تو بے موسم غیر موسم نوجوان، جب میری جوانی کا موسم ڈھل گیا، جب میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، میری ہڈیوں کا گد ختم ہو چکا ہے، میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، چمک رہے ہیں، اور اتنا بوڑھا ہو گیا ہو، جوانی کا سلسلہ ختم، وامرأتی عاقر، اور سامنے میری بیوی تو ہے، وہ بھی بوڑھی ہے، اور وہ بھی بانجھ ہے. میڈیکل لوگوں نے کہہ دیا، طبیبوں نے کہہ دیا، حکیموں نے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی بانجھ ہے. جب اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو بے موسم بغیر جوانی کے اللہ مجھے کیوں اولاد نہیں دے سکتا؟ سیدھا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو نقل کرتا ہے. کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، هنالک دعا زکریا ربہ
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے بال سب سفید ہو چکے ہیں, میری ہڈیوں کا گد ختم ہو چکا ہے, اب میرے پاس بچے کی کوئی طاقت نہیں ہے. وامرأتی عاقر, اور میری جو بیوی ہے سامنے والی لائف پارٹنر ہے وہ بھی بیوی بوڑھی ہو چکی ہے, اور اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہ بانجھ ہے, بچے پیدا کرنے کی صلاحیت تو سکت نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے تو بے موسم پھل دے سکتا ہے, تو بغیر جوانی کے تو اولاد کیوں نہیں دیتا, لہذا مجھے تو اولاد سے نصیب اولاد عطا فرما. انہوں نے مسجد میں کھڑ کے دعائیں کر رہی ہیں اور کہا کہ تو میری دعاؤں کو سننے والا ہے, لہذا میری دعاؤں کا جواب دے. اتنا کہنا تھا, اللہ سے دعا کیے. اللہ تعالیٰ نے کہا فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اللہ وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحین. اللہ تعالیٰ نے ابھی انہوں نے دعا ختم ہی نہیں کی تھی, فوراً اللہ تعالیٰ آسمان سے جبریل کو نازل کر دیا, فرشتہ اتر کر آیا اور کہنے لگا اے زکریا خوش ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے گا, تمہیں اولاد میں لڑکا عطا کرے گا, اور اس لڑکے کا نام تم یحییٰ رکھنا, اور اس لڑکا وہ نیک ہوگا, صالح ہوگا, متقی ہوگا, اور تمہاری نسل سے وہ نبی بن کر آئے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. ایک نبی بوڑھے ہو چکے ہیں, اولاد کی کوئی امید نہیں, لائف پارٹنر کی بھی کوئی امید نہیں کہ بچے پیدا کر سکے. اللہ سے ایک دعا کی, فنادته الملائکہ, آسمان سے فوراً فرشتہ نازل ہوا اور دعا کرے, ان کے بشارت دینے لگا اللہ تمہیں لڑکا عطا کرے گا. وہ لڑکے کا نام بھی بتا دیا, وہ لڑکا کیسی صفت کا ہوگا بتا دیا, اللہ تعالیٰ وہ نبی ہونے والا ہے یہ بھی بتا دیا. ناممکن چیز کو ممکن میں بدل سکتے ہو. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, دعا کیجئے آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ناممکن چیزوں کو ممکن میں بدل سکتا ہے. ایسی دعاؤں کو یاد کرو, تمہاری زندگی میں کوئی بھی ناممکن کام آ جائے, صرف بچوں کا مسئلہ نہیں, تمہاری زندگی میں کوئی ایسا کام آ گیا جو آپ نہیں کر سک رہے ہیں, لہذا آپ ایسی دعا کیجئے اللہ سے, تو آپ کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کے ساتھ کرو گے تو جواب عطا کرے گا, تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ تو صرف یہی کہہ رہا ہے, بندہ ہے کوئی مانگنے والا میں جس کی دعا قبول کروں, تو دعا تو کرو, اللہ سے تو مانگو. پریشانی آ گئی, کیا کرتے سارے لوگ, پورے لوگ باہر. میری پریشانی آ گئی, میں نمازیں پڑھ رہا تھا, بڑا 5 وقت کا پابند تھا میں, اچانک میرے اوپر ایک پریشانی آ گئی, تو میرا کام کیا ہونا ہے, مسجد سے اور لگا ہونا, مجھے مسجد میں آ کر اور نمازیں پڑھو اور دعائیں کرو. لیکن ہوتا کیا ہے, مسجد سے باہر مہینوں تک نظر نہیں آ رہے, کیجیے نظر نہیں آ رہے, کیا کرتے ہیں, چھوڑو جو ٹینشن ہے مولوی صاحب, کیا کرتے ہیں, بڑی پریشانیوں کا شکار ہو گیا ہوں, پریشانیوں کے حل میں لگ رہا ہوں میں. حل باہر روڈوں پہ نہیں ہے, روڈوں پہ نہیں, اللہ رب العالمین کی چوکٹ میں ہے, اور یہاں جھک جاؤ, یہاں اللہ سے مانگو, تمہاری ناممکن کام کو بھی اللہ تعالیٰ ممکن میں بدل سکتا ہے. پھر اس کے بعد بیمار ہو گئے, علاج کرا رہے ہیں, علاج نہیں ہو رہا, علاج کرا رہے ہیں, علاج نہیں ہو رہا, وہ ڈاکٹر کا علاج نہیں پکڑ رہا, یہ ڈاکٹر کا علاج نہیں پکڑ رہا, لا علاج مرض ہے. ڈاکٹر بول رہے ہیں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں, پریشان کیوں ہو رہے ہیں, لا علاج بیماری کی دوا دعا ہے, لا علاج بیماری کی دوا دعا ہے. یاد کرو ایوب علیہ السلام کو, جب ان پر اللہ تبارک و تعالی آزمائش نازل کر دیا, بیماری کو مسلط کر دیا, ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے, سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک زخمی ہو گئے, چور ہو گئے, زخموں سے چور ہو گئے. کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں, بہت بڑے امیر تھے, سارا مال لٹ گیا, سارے طبیب سارے حکیم جواب دے گئے, کوئی ڈاکٹر ان کا علاج کرنے تیار نہیں, کوئی انسان ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں سوائے ایک بیوی کے, پوری اولاد چھوڑ کر چلے گئی. ایسے موقع پر انہوں نے 17 سال اس بیماری میں مبتلا رہے. پھر 17 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ, کون, ایوب علیہ السلام ایک نبی, 17 سال بیماری میں کوئی علاج نہیں کر پایا,
اللہ سے دعا کرنے لگے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے میرے پروردگار میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں ایک ایسی بیماری مجھے چھو لی ہے، وَمَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میں سمجھتا، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، مجھ پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، جیسے ہی انہوں نے دعا کی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا سن لی، فَكَشَفْنَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک نبی 17 سال ایسی بیماری میں جس کا علاج کرنے والا کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی دوا موجود نہیں اس بیماری کو دور کرنے کی، اس دوا کی دوا ایک ہی تھی، وہ دعا تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیے، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ یہ لا علاج کی دوا بھی دعا ہے، لہذا اس دعا کو آپ یاد رکھ لو، جب بھی بیمار ہوگے، پریشان ہوگے تو اس دعا کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رکھو۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑی پریشانی آ گئے، آپ کہیں پھنس گئے اس پریشانی میں، اس پریشانی سے نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، اس پریشانی سے آپ کو نکالنے والا کوئی انسان موجود نہیں، آپ کا کوئی دوست آپ کو پریشانی سے نہیں نکال سکتا، آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو اس پریشانی سے نہیں نکال سک رہا ہے، تو ایسے موقع پر کہا گیا ایسی پریشانی میں مبتلا ہو تو دعائے یونس کو یاد کر لو۔ یونس علیہ السلام رب العالمین کے حکم سے پہلے اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر سیدھے نکل پڑے تو سمندر میں چلے گئے، سمندر کی سواری کر رہے تھے، کچھ مسئلہ ہو گیا، قرآن اندازی ہوئی تو اٹھا کر یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اور جیسے ہی سمندر کے میں ڈال دیا گیا ایک مچھلی آئی نوالا بنا لی، ایک مچھلی آئی نوالا بنا لی اور اپنے پیٹ میں اس کو رکھ لیا۔ یاد رکھو مچھلی کا پیٹ معمولی پیٹ نہیں ہے، مچھلی کی گرمی معمولی گرمی نہیں ہے، جو سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے مچھلی کے پیٹ کی گرمی اتنی خطرناک ہوتی ہے، اگر اس کے پیٹ میں لوہا بھی چلا جائے نا اسے پگھلا دیتی ہے، اس لوہے کو پگھلنے کی طاقت رکھتی ہے، اس کی گرمی اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور ایسی جگہ پر مچھلی نے ان کو نگل کر پیٹ میں لے لیا، اور لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فی ظلمات ثلاث، وہ 3 تاریکیوں میں ڈوبے رہے۔ کیسے؟ ایک تو آسمان کی تاریکی، رات کی تاریکی، اندھیرا ہے، دوسرا پانی کے اندر کی تاریکی، سمندر کے اندر کی تاریکی، اور پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام سپڑ چکے ہیں، پھنس چکے ہیں، کوئی انسان بچانے والا نہیں، کوئی رشتہ دار دیکھنے والا نہیں، اب وہ پریشانی سے نکلنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہذا میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی گناہگار میں سے ہوں۔ انہوں نے یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، جس کے پیٹ میں لوہا بھی پگھل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا، جہاں آکسیجن کی کوئی امید نہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سانس لینے کے لیے آکسیجن کا بھی انتظام کیا۔ جیسے ہی یہ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کرتے ہوئے کہا فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا سن لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غم سے نجات دے دیا، ان کی مصیبت سے نجات دی۔ مچھلی کنارے میں آئی، اگل کر چلے گئی، پیٹ سے باہر نکال دی۔ سبحان اللہ! کیا میری اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں نہیں آ رہے ہیں؟ کتنی پریشانیاں ایسے ہیں، کتنے لوگوں سے سنا ہوں جب میں پریشانی میں تھا نا مولوی صاحب میرا بھائی بھی میرا ساتھ دیا نہیں، جب میں پریشانی میں تھا نا مولوی صاحب تب میرے رشتہ دار میرے ساتھ نہیں کھڑے رہے۔ تو یہ زندگی میں آپ کے مسائل ہوتے ہیں،
ایسے موقع پر صرف آپ کے ساتھ اللہ کھڑا رہے گا. کب؟ جب آپ اللہ سے دعا کریں گے, اللہ سے مدد مانگیں گے, لہذا تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. ایسے سچویشن میں بھی آپ دعا کرو, اللہ تمہاری دعا کا فوراً جواب عطا کرے گا. پھر اس کے بعد اگر کوئی انسان اس زواجی زندگی سے پریشان ہے, شادی شدہ زندگی سے پریشان ہے, گھریلو زندگی سے پریشان ہے, بیوی بچوں کی الجھنوں سے پریشان ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی دعا بتا دیا ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا کر لیجئے, اے اللہ میری بیوی کو, میرے بچوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا, میرے لیے باعث زحمت نہیں, یہ میرے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ بنا. یہ بیویوں کو بھی چاہیے کہ اگر اپنے شوہروں سے پریشان ہیں, اگر بیویاں اگر ماں ہونے کی حیثیت سے اولاد سے پریشان ہیں, تب بھی آپ یہ دعا کریں. صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بتا رہا ہوں میں, خواتین بھی یہ دعائیں یاد کریں. اور خواتین اپنے شوہروں سے, شوہر ایسا ہے کہ وہ شوہر مارنے والا ہے, وہ شوہر ایسا ہے کہ گالیاں دینے والا ہے, وہ شوہر ایسا ہے آپ کو عبادتوں سے چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگانے والا ہے. آپ کے شوہر سے آپ پریشان ہیں, آپ کا شوہر آپ کے پاس پی کر آتا ہے, بدتمیزی سے کلام کرتا ہے, آپ دعا کیجئے. آپ کی اولاد نافرمان ہوتے جا رہے ہیں, دعا کیجئے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا یاد کر لیجئے. اپنے گھریلو زندگی, ازدواجی زندگی کا مسئلہ ہے اس کے اندر. اگر کسی کی اولاد بگڑ رہی ہے, اگر کسی کی اولاد غلط راستے پہ جا رہی ہے, یا کسی کے گھر میں ایسا ہے ایک انسان توحید پرست ہے, بچے ہیں کہ دوستوں میں لگنے کے بعد بدعت کے راستوں میں نکل گئے, شرک کے راستے پہ نکل رہے ہیں, اسلام چھوڑ کر دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں, یاد کرو دعا ابراہیم کو. انہوں نے کیا کہا, وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو برائی راستے سے, بت پرستی سے, شرک سے, بدعات و خرافات سے, گندے عقیدے سے بچا لے. یہ دعا کیجیے اپنے اولاد کے لیے. باپ سدھرا ہوا ہے, ماں سدھری ہوئی ہے, بچہ بگڑا ہوا ہے, بچہ باپ کے ہاتھ میں نہیں, بچہ ماں کے کنٹرول میں نہیں, بچہ اپنی آزاد لائف گزار رہا ہے, من مانی زندگی گزار رہا ہے, جیسے عقیدے اسے روڈ پہ ملتے ہیں اسی عقیدے پہ چل رہا ہے. دعا کیجیے ابراہیم علیہ السلام کی, وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. دعائیں کریں, آپ کی اولاد سدھرے گی, آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گی. کب تک آپ گڑ گڑاتے رہیں گے, کب تک بولتے رہیں گے میری اولاد میرے ہاتھ سے نکل گئی, مولوی صاحب میری اولاد میرے سے چھوٹ گئی, اب میری اولاد میری کچھ بھی نہیں مانتی, اب ہمارا ہو گیا, سنتی نہیں, سدھرتے نہیں, اب ہمیں کمزور ہو گئے, بچے جوان ہو گئے, کیا تو بولے تو مارتے. ارے وہ مارنے کی نوبت نہیں آتی. واقعی معنوں میں اگر تم دعا کرو گے نا, اللہ ان کے اندر تمہاری عزت, احترام, وقار ڈال دے گا. 100 سال کے بوڑھے ہو جاؤ, بچہ 30-35 سال کا جوان ہو, تب بھی کہتا ہے ابا جی بولو کیا بات ہے. دعا تو کرو نا, یہ دعائیں یاد رکھو, تھوڑی محنت کرو, انشاءاللہ تمہاری لائف بدل جائے گی, تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی, تمہارا گھر کا ماحول بدل جائے گا. اللہ کے سامنے ساری دعائیں تم یاد کر کے سامنے رکھو, اللہ سے مکمل یقین رکھ کر یہ اللہ سے گڑ گڑاؤ, یہ انبیاء کی دعائیں اللہ کے سامنے کرو, اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. جب انبیاء کی دعائیں ان الفاظ پر قبول کرتا ہے تو میری اور آپ کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا, اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. حاضرین, یہ رمضان کا مہینہ ہے اور آخری عشرے سے ہم گزر رہے ہیں. ایسے موقع پر بھی چاہیے کہ دعا کا اس رمضان سے بڑا گہرا ربط ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے, اللہ تبارک و تعالی جہاں رمضان کا تذکرہ کیا, رمضان کے مسائل کا تذکرہ کیا, مسائل کو بتاتے بتاتے آیا اور اچانک اللہ تبارک و تعالی دعا کا تذکرہ کرتا ہے. پھر دعا کا تذکرہ ہونے کے بعد پھر رمضان کا تذکرہ, رمضان کے روزوں کے مسائل کا تذکرہ کر رہا ہے. تو اہل علم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مسائل ادھر بھی بیان ہو رہے ہیں, ادھر بھی بیان ہو رہے ہیں, بیچ میں اللہ تبارک و تعالی دعا کا تذکرہ کیا. مطلب یہ ہے کہ رمضان میں دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور رمضان میں دعاؤں کا بڑا گہرا تعلق ہے. دعائیں ہیں تو تمہارا رمضان کامیاب ہے,
دعائیں ہیں تو تمہارے رمضان کا آخری عشرہ بہت اچھا گزرے گا. دعائیں کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نقل کیا؟ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب میرے بندے پوچھنے لگے کہ تمہارا رب کہاں ہے تو تم کہو فإنی قریب، فإنی قریب، تمہارے قریب ہے. ابھی اتنا قریب بول کر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا. قریب کا مطلب کیا ہے؟ مطلق ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سے قریب ہے، اللہ تمہاری دعاؤں سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لفظوں سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے پریشانیوں سے قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آنسوؤں سے قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کی دھڑکنوں سے قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جذبات، تمہارے احساسات، تمہارا تضرع، تمہارا خشوع و خضوع سے قریب ہے. تم جو دعا کرنا چاہتے ہو کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. تم مانگو اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یہ رمضان کا تعلق دعاؤں سے بڑا گہرا ہے. یہ دعاؤں میں، یہ رمضان کی عبادتوں میں ایک سب سے بڑی عبادت دعا ہے، لہذا ہمیں دعا کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا روزے 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کرتا. ثلاثة لا ترد دعواتهم. اللہ تعالیٰ نے کہا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے. ان میں سے ایک کہا والصائمون حتى يفطر، وہ روزے دار یہاں تک کہ افطار کر لے. اللہ اکبر. انسان جب روزے کی حالت میں رہتا ہے، رمضان میں روزے نہیں تو پھر کیا ہے؟ رمضان میں روزے بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، یہ بہت خاص عبادت ہے. اگر بندہ جب روزے کی حالت میں رہتا ہے، والصائم حتى يفطر، روزے دار جب تک افطار نہیں کرتا اس وقت تک جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ رمضان کی خاص عبادت ہے، یہ روزے داروں کی خاص عبادت ہے. لہذا ہر روزے دار افطار کرنے تک جو دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس کے بعد کہا یہ لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر میں صرف جاگنا نہیں، اس لیلۃ القدر کا مطلب میں نے خطبہ جمعہ میں بتایا کہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. جس دن لیلۃ القدر ہوگی، شب قدر کی رات ہوگی، اس دن ہماری زندگی کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے. آئندہ سال تک یہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ آئندہ سال تک اس کا کانٹا بڑھے گا یا گھٹے گا؟ آئندہ سال تک یہ بڑا بنے گا یا فقیر بنے گا؟ امیر ہوگا یا محتاج ہوگا؟ یہ انسان آئندہ سال تک گناہوں میں اپنا ٹارگٹ بنائے گا کہ نیکیوں میں ٹارگٹ بنائے گا؟ آئندہ سال تک سدھرے گا یا اور بگڑے گا؟ ساری 1 سال کی تقدیر اس شب قدر میں لکھی جاتی ہے. یہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والا ہے میرے اور آپ کی 1 سال کی. ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان راتوں میں کثرت سے دعا کریں، کثرت سے دعا کریں. تمہاری دعائیں ہیں جو تمہاری تقدیر کو بدل سکتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کو تقدیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا کرو. تمہارے حق میں اگر برے فیصلے ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے فیصلے لکھ دے گا دعاؤں کے ذریعے سے. اگر تمہاری زندگی میں بیماری آنا ہے دعا کرو، اللہ صحت دے تو اللہ تعالیٰ بیماری کی جگہ صحت عطا کرے گا. اگر تمہارے گھر میں کوئی بڑی آفت آنے والی ہے دعا کرو اے اللہ میرے گھر کو عافیت بخش دے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا. تمہاری تقدیر کو سنوارنے کی راتیں ہیں یہ رمضان تمہاری تقدیر کو بنانے کی راتیں ہیں. لہذا ان راتوں میں کثرت سے دعا کرو. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو ختم ہوا وہ کثرت دعا کی وجہ سے ہوا. کثرت دعا کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کا جادو ختم ہوا. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی ایسا جادو کا حملہ ہوتا ہے تو کثرت سے دعا کر رہے ہیں
تو ان کی امت کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر کثرت سے دعائیں کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے۔ اور رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نارے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لہذا ہم نہیں معلوم کہ ہم غیب کا علم رکھنے والے نہیں ہیں، ہمارے کون سے رشتہ دار کس گناہ کی بنیاد پر اللہ کے سامنے پکڑے گئے ہیں، کیا کیا ان کی حالات ہوں گی، کیا اللہ ان کے ساتھ فیصلے کیا، نہیں معلوم۔ ہمارے کتنے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ نہ کرے اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی انسان جہنم کی عذاب میں مبتلا ہو گیا ہے تو میرے اور آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم ان کے نارے جہنمی کی عذاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس راتوں میں اگر آپ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نارے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے رشتہ داروں کو نارے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے دعا کرنے والا۔ لہذا یہ اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار گئے بخشائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایک کام کر لو، کوئی نیکی کر لو، اللہ تعالیٰ پار کر، امید رکھو، اچھی بات ہے، لیکن یہ موقع بھی ہے نا، خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا ان کے ساتھ، کوئی گرفت ہو گئی، معلوم نہیں ان کے گناہ کیا کیا ہیں، میں نہیں جانتے، ہمیں اور آپ نہیں معلوم، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي ذَلِكَ كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نارے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے، لہذا کوئی ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا۔ ایک حدیث ہے جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، کہتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ کون ہے دعا کرنے والا؟ انسان مرحومین کے لیے تو دور، اپنے آپ کے واسطے دعا نہیں کر رہا، اپنے آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے ٹائم نہیں، مرحومین کے لیے کیا دعا کرے گا وہ؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس رات میں کثرت سے دعا کریں، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور آخری میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعائیں قبول کرتا ہے، وہ دعائیں قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہوئی، لہذا آپ سن لیجئے کہ دعا قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اے اللہ مجھے پریشانی سے دور، اے اللہ مجھے یہ دلا، اللہ دلا دیتا ہے، اللہ مجھے یہ چیز سے نواز، اللہ نواز دیتا ہے۔ جو آپ دعا کریں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ نمبر 1 دعا قبول ہونے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں نا وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک اور بڑی مصیبت آنے والی ہے، وہ دعا وہاں یوز کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک مار لگ گیا، چوٹ لگ گئی، یا آپ کو اچانک تیز بخار آ گئی، اب اللہ سے کہیں گے اے اللہ بخار تیز ہے دور کر دے، اے اللہ چوٹ لگ گئی، اللہ اس درد کو دور کر دے۔ اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کون سی دعا قبول کرتا؟ اچانک آپ ایک راستے میں جانے والے تھے، خطرناک آکسیجن جس میں ہاتھ پیر ٹوٹ جانے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتا؟ یہ دعا وہاں کے لیے استعمال کر دیتا جو تمہارے فیصلہ ہو گیا تھا تقدیر میں کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہونا، جس میں ہاتھ ہی چلے جانا، پیر ہی چلے جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حادثے سے بچا لیتا ہے۔ یہ درد برداشت کر لے بندے، اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہے، میں اس مصیبت سے تجھے دور کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا قبول کرنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ، جو آپ مانگتے ہیں وہ دعا آپ کو نہیں ملتی ہے، اس کے بجائے دوسری دعا قبول ہوگی کیا؟ دوسرا کوئی آپشن ہوگا کیا؟ کوئی نہیں، آپ کی دعا ہولڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس رکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی پرورش کرے گا، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پالے گا، جس طرح کے انسان جانور کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، ویسے اس دعا کو رکھ کر پالے گا، بڑا کرے گا۔ قیامت کے دن جب بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا بندے دیکھ کہ پہاڑ کی شکل میں یہ تیری عبادت ہے۔ وہ کہے گا اللہ میں اتنی بڑی عبادت نہیں کی، اللہ خواہ مخواہ میں یہ مذاق مت کر،
اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیری عبادت کا نتیجہ ہے، میں نے تیری عبادت کو پال پوس کر اتنا بڑا پہاڑ کی شکل بنایا ہے، یہ تیری ہے۔ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ مذاق مت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے یاد کر اس دنیا کو، اس دنیا میں تو نے ایک دعا کی تھی لیکن تیری دعا کو میں نے قبول نہیں کیا، اس دعا کو اٹھا کر میرے پاس رکھا اور اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا کہ وہ پہاڑ کی شکل بن گیا، اب تو آیا ہے میرے پاس۔ وہ کہے گا اے اللہ کاش میری دنیا میں جتنی دعائیں کیا ایک بھی قبول نہیں کرتا، پورا ہولڈ کر کے بڑا بنا دیتا تو اچھا ہوتا تھا نا اللہ۔ تو حاضرین یہ آپ مت سوچو دعائیں کر رہا ہوں کیوں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں کر رہا ہوں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں، لہذا اس پر ایمان رکھیں اور اپنی زندگی میں ہمیشہ دعاؤں کو لازم بناؤ، اسے عبادت سمجھ کے عمل کرو اور اپنی ضرورت کے لیے بھی استعمال کرو، اور پورے تضرع کے ساتھ تواضع انکساری کے ساتھ اللہ پر مکمل یقین رکھ کے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، اور دعا کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر پریشانی کو، ہر تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، ہر پریشانی دور ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دعا جیسی عظیم عبادت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک کی خاص عبادت جب دعا تو نے بتائی ہے تو اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس شب قدر میں جاگ کر عبادتیں کرنے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ جس طرح سنت طریقہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے اس طریقے سے ہمیں جاگنے عبادتیں کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بھی انسان کی نیک خواہشات و تمنائیں ہیں اللہ ان کو پوری فرما۔ دعا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔